سلیمان علیہ السلام گزر رہے تھے تو ایک مقام سے آپ گزرے جہاں چیونٹیاں بڑی کثرت کے ساتھ تھیں. تو ایک چیونٹی جو ان چیونٹیوں کی سردار تھی، ان چیونٹیوں کی بڑی تھی، اور مفسرین کرام نے یہ بھی لکھا ہے کہ وہ تھی بھی ایک آنکھ اس کی کوئی نہیں تھی، ایک ٹانگ اس کی کوئی نہیں تھی، لیکن اس حال میں بھی وہ چیونٹی جو تھی وہ چیونٹیوں کی قیادت کر رہی تھی. تو حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کا لشکر جب وہاں سے گزرا تو وہ کہنے لگی یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، کہنے لگی چیونٹیوں اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر بے دہانی میں سلیمان کا لشکر توجہ نہ کرے اور تمہیں پاؤں کے نیچے مسل دے، لہذا اس طرح کرو کہ تم اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ. حضرت سلیمان ابھی 3 میل دور تھے، تمام مفسرین نے لکھا ہے 3 میل دور تھے. تو وہاں سے چیونٹی بول لی تو قرآن کہتا ہے کہ حضرت سلیمان اس کی بات سن کے ہنس پڑے، فتبسم ضاحکا، آپ اس کی بات سن کے ہنس پڑے کہ دیکھو یہ چیونٹی کیا کہہ رہی ہے. ذرا غور کرنا بات پر کہ حضرت سلیمان 3 میل دور فاصلے پر چیونٹی کی بات بھی سن لیتے ہیں. مولوی نے قرآن کی آیت پکی یاد کر لی، انا بشر مثلکم، کہتا ہے حضور نے کہا میں تمہاری طرح کا بشر ہوں، نبی ہماری طرح ہوتے ہیں جی. تو وہ تو 3 میل دور چیونٹی کی آواز سن لیتے تھے، اس کے کان میں چیونٹی رکھو بلا، اسے کہو کہ بتا بلا کیا کہتی ہے، کچھ بتائے گا پھر دوڑ لگا دے گا شاید. کان میں رکھو اس کو، کہو بتا چیونٹی کیا کہتی. اور اگر یہ لفظ نہ ہوتے قرآن کے کہ جب انہوں نے سنا تو ہنس پڑے، یہ جملے نہ ہوتے تو شاید اس کو بھی نہ مانتے. لیکن حضرت سلیمان نے سنی چیونٹی کی بات، اور اب اگلی بات کہنے لگا ہوں، بڑے خوبصورت لفظ لکھے ہیں مفسرین نے، فرماتے ہیں دیکھو ایک چیونٹی نے ایک جملہ بول کے، ایک چیونٹی نے ایک جملہ بول کے اپنے قبیلے کی خیر خواہی کی تو رب نے اس کا جملہ بھی قرآن میں بیان فرما دیا. تو جو ساری زندگی لوگوں کو جملے بول بول کے کہے رب رسول کی طرف آ جاؤ، تو اللہ قیامت میں اس کی بات کو قائم نہیں فرمائے گا. جو بھی کسی کی خیر خواہی کرے وہ ایک جملہ بول کے کرے اور ہو بھی چیونٹی، تو اگر اللہ اس کا ذکر قرآن میں باقی رکھتا ہے تو میں اور آپ اگر کسی کی خیر خواہی کریں گے تو انشاءاللہ ذکر باقی رہے گا. شرط یہ ہے کہ کریں خیر خواہی. اسی طرح سے ایک بات اور لکھی ہے ہمارے مفسرین نے کہ حضرت سلیمان ایک دن اسی طرح نکلے، قحط پڑ گیا تھا، بارش نہیں ہوتی تھی، تو حضرت سلیمان باہر میدان میں نکلے دعا کرنے کے لیے، خشک سالی تھی. تو جب آپ گئے تو ایک چیونٹی اپنے پر پھیلا کے دعا مانگ رہی تھی. تو رب کریم نے فرمایا سلیمان آپ واپس چلے جائیں، بارش آ جائے گی پر آئے گی چیونٹی کی دعا پہ. تو حضرت سلیمان نے عرض کی مولا میں بھی تو اتنا لشکر لے کے آیا ہوں نا، تو چلو ہمیں بھی دعا کر لینے دے، تو چیونٹی کی دعا پہ برسا دینا پر دعا کر لینے دے. فرمایا نہیں آپ واپس جائیں، دعا نہ مانگیں. یا اللہ کیوں؟ فرمایا چیونٹی کا دل ٹوٹ جائے گا، وہ تو کہے گی کہ یہ سلیمان کی لشکر دعا پہ پھر بارش آئی ہے. تو آپ نہ کریں تاکہ اس کے دل میں یہ بات رہے کہ نہیں میرے رب نے میری دعا پہ بارش فرمائی. آپ جائیں، آج بارش آئے گی پر آئے گی چیونٹی کی دعا پہ. تو جو چیونٹی بارش کی دعا کرے قوم کے لیے، اللہ اگر اس کا ذکر قائم رکھتا ہے تو جو اپنی قوم کے لیے ہدایت کی دعا کرے. اور کبھی کبھی گردن جھکا کے دیکھا کرو کہ دل میں رسول اللہ کی امت کا درد کتنا ہے. اگر کہیں حضور کی امت کا درد ہے تو پھر انشاءاللہ ذکر قیامت تک باقی رہے گا، پھر انشاءاللہ قیامت تک آنے والی نسلیں بھی آپ کا ذکر کریں گی اگر حضور کی امت کا درد سینے میں موجود ہے. اسی طرح سے پھر حضرت سلیمان کے لشکر میں نا ایک ہدہد نامی پرندہ بھی تھا، لشکر کا کارکن تھا پرندہ. ہدہد غائب تھا تو حضرت سلیمان کہنے لگے کدھر گیا وہ ہدہد؟ نظر نہ آ جایا سخت سزا دوں گا. یہاں تو کوئی اچھی خبر لائے گا، چونکہ وہ ہدہد پرندہ جاتا تھا تو خبریں لا کے دیتا تھا، ورنہ سزا دوں گا. اتنی دیر میں ہدہد بھی آ گیا. یہ پرندے جو کارکن ہوتے ہیں بڑے سیانے ہوتے ہیں، کبھی بندہ ناراض ہو تو صحیح خبریں لے آتے ہیں. تو صحیح خبر لے کے آ گیا. آتے ہی آ کے بیٹھا تو اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہاں تھے؟ عرض کرنے لگا حضور میں ملک سبا گیا تھا، وہاں ایک عورت حکمرانی کرتی ہے، اس کا نام بلقیس ہے، بہت بڑے تخت پہ بیٹھتی ہے،
80 गज उसका तख्त लंबा है, 40 गज चौड़ा है, और शायद 80 मन के 80 टन उसका वजन है। तो हुजूर वो सूरज को पूछते हैं, तो हज़रत सुलेमान ने फौरन खत लिखा, फरमाया जाके उसे मेरा खत दे दो कि या तो कलमा पढ़ के हमारी फर्मा बरदार बन जाए, वरना तैयार हो जाए, जो अल्लाह के गैर को पूछते हैं हम उनके खिलाफ जंग करेंगे। वो जब लेके गए ना खत, ये हुदूद गया, तो वो मीटिंग कर रही थी, उसके वजीर मशीर सारे बैठे थे। इसने जाके खत फेंक दिया मलका बिल्कीस की झोली में। उसने खत पढ़ा तो डर गई, वजीरों को बुलाया। हजरत सुलेमान, कुरान कहता है हजरत सुलेमान ने कहा था खत फेंक के ना तो साइड पे होके सुनना वो क्या कहते हैं। बंदों के लिए मना है, परिंदों के लिए जायज है। बंदों के लिए मना है साइड पे होके सुनना। हाँ, जिसकी जासूसी की ड्यूटी हो, कुफर की जासूसी की, उस बंदे के लिए भी जायज है। तो यहाँ एक तो वो परिंदे थे, दूसरा कुफर की जासूसी कर रहे थे। साइड पे होके सुनने लगे तो मलका बिल्कीस कहने लगी अब क्या करना है, ये खत आया है। तो वो कहने लगे हम तैयार हैं, आप हुक्म करें, हम लड़ने को तैयार हैं, लड़ेंगे। वो कहने लगी नहीं, तेजी ना दिखाओ। कुरान मजीद कहता है कि वो कहने लगी जब लड़ाइयाँ होती हैं तो शहर तबाह होते हैं, मुल्क खंडर बन जाते हैं, लड़ाई मसले का हल नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं नबी हूं, तो एक दफा आजमा लेते हैं कि नबी हैं कि नहीं, माज़अल्लाह आजमा लेते हैं। कहा कैसे? कहने लगी तोहफे तो आए भेजते हैं, अगर माल पर दिल ललचा गया तो फिर नबी नहीं बादशाह है, और अगर माल पर दिल ललचाया ना तो फिर अल्लाह के कामिल बंदे। ये फर्क उसने उस वक़्त बयान किया। उसने 500 कनीज़ें, 500 गुलाम, बड़े शानदार लिबास पहना के, 500 घोड़ा बड़ा तगड़ा, उसके ऊपर माल व असबाब रख के तैयारी करा के हज़रत सुलेमान की तरफ भेजा। हुद पहले से खबर लेके आ गया, हुजूर उसने ये प्रोग्राम बनाया है। वो जब आया सारा कुछ तो हज़रत सुलेमान देख के जलाल में आ गए, फरमाने लगे उसे जाके कह दो तू मुझे क्या तोहफे भेजेगी, मेरे रब ने मुझे माला माल फरमाया हुआ है, उन्हें माला माल किया मेरे मालिक ने, जा उसे जाके कह तू क्या तोहफे देगी। जब रब देता है तो फिर कोई कमी ना वो नहीं छोड़ता। बंदे क्या दे सकते हैं, बंदे तो बेचारे 10 दे के तो 10 दिन उनकी आंखें नहीं खुलती। फरमाया जो अल्लाह ने जो दिया है क्या बात है उसके देने की। तो फरमाया उसे कहो या फरमाबरदार होके आ जाए या जंग के लिए तैयार हो जाए, हम उसे उसके शहर से जलील करके निकाल देंगे। उसने जाके जब पैगाम दिया तो और उन लोगों ने भी आके बताया कि वहाँ तो हम अजीब मंजर देख के आए हैं कि जानवर भी हाथ बांधे खड़े हैं, वहाँ तो जिन्नात, सरकश जिन्नात खड़े हैं। वो बादशाह नहीं, वो नबी हैं। वो जो 500 गुलाम और 500 कनीज़ें गई थी, हवाल सुनाया आके। तो मलका बिल्कीस ने फिर खत लिखा कि मैं फर्मा बरदार होके आ रही हूँ। माना क्या है, मैं कलमा पढ़ने के लिए आ रही हूँ। तो हज़रत सुलेमान ने कहा भाई अब इस तरह करो, ज़रा फर्श बिछाओ। उन्होंने फर्श बिछाया, इस तरह का कि ऊपर फर्श था, नीचे मछलियां तैर रही थी, लग रहा था दरिया है। ड्यूटी लगा दी, जिन्नात ने बिछा दिया। उधर हजरत सैयदना सुलेमान फरमाने लगे अब चूंकि मान के आ रही है तो उसे अपनी नबुव्वत की अलामतें भी दिखानी है। उसने तख्त बड़ा शानदार बनवाया था, और ख़वातीन में जो आदतें ख़वातीन वाली होती हैं वो जाती नहीं। वो 7 कमरों में ना पीछे अपना तख्त रख के तो 7 दरवाजे बंद करके आई। उस ज़माने में एक रिवाज था, वो जुलेखा ने भी 7 दरवाजे मुकफ़ल के एक रिवाज था। एक कमरा, फिर कमरे के पीछे कमरा, फिर उसके पीछे कमरा, फिर उसके पीछे कमरा, और उसको बड़े मोटे ताले लगाए जाते थे। और फ़लसफ़ा ये था कि एक ताला तोड़ेगा कोई तो जब तक सिपाही आ जाएंगे, और अगर उसके तोड़ने तक ना आए तो दूसरे के तोड़ने तक आ जाएंगे, और उसके तोड़ने तक ना आए तो 7वें तक तो आ ही जाएंगे। ये उन लोगों का नफसियाती मामला था, सोच थी। 7 कमरों में मुकफ़ल करके ना वो निकली। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम कहने लगे भाई मुझे उसका तख्त चाहिए उसके आने से पहले। उसके आने से इस वाक़े की क्या ज़रूरत थी कुरान पाक में, ये क्या हाजत थी, ये तख्त वाली सारी बात कुरान ने क्यों बयान की। पूछें आप अपने दिल से भी और इनकार करने वाले मुनकरीन से भी, इसकी क्या ज़रूरत थी। वो जो कहते हैं जी वली की करामत की क्या ज़रूरत है, सीधी सीधी नमाज पढ़ो, रोज़ा रखो, हज करो, ज़कात दो, तो पूछो इनसे एक सूरत नमल के अंदर इस सारी तफसील की क्या ज़रूरत थी। ख़त्म हो गई जब वो कलमा जो पढ़ रही है, तो फिर इस सारे वाक़े को रब क्यों बयान फरमाता है। हज़रत सैयदना सुलेमान फरमाने लगे तख्त चाहिए, और चाहिए उसके आने से
پہلے کالا افریتم منل جن، جنوں میں سے ایک بہت بڑا جن بولا، کہنے لگا حضور آپ کا یہ تخت برخاست ہونے سے پہلے لے آؤں گا. یہ جو آپ میٹنگ کر رہے ہیں نا، یا آپ فیصلے ختم، کچھ نے لکھا صبح سے شام تک میٹنگ ہوتی ہے اور اس کو آنے میں پتہ نہیں کتنے دن لگیں گے، تو میں یہ برخاست ہونے سے پہلے. اور کچھ نے کہا دی آپ شرط کیوں لگاتے ہیں کہ صبح سے شام تک ہوتی؟ اس جن نے کہا دی آپ 10 منٹ میں فارغ ہو جائیں، آپ فارغ ہوں گے تو تخت آ جائے گا. مفسرین نے لکھا ہے کہ جب قرآن کہتا ہے کہ اس نے کہا کہ آپ کے فارغ ہونے سے پہلے، تو اس کا مطلب ہے کہ جب آپ اٹھیں گے یہ جگہ خالی کر دیں گے تو تخت یہاں کیویں ہزاروں میل کا فاصلہ ہے آ جائے گا، پر ہوائی جہاز پہ کارگو کرا کے، جی ڈی ایچ ایل کے ذریعے کیسے آئے گا؟ وہ آئے گا تو بس آئے گا. تو حضرت سلیمان کی تو بادشاہت تھی نا زمانے پہ، فرمانے لگے نہیں نہیں تو لیٹ ہے، تو لیٹ ہے، تو ہمیں جانتا ہی نہیں، ایٹ سٹ تے پکھڑا کوار گندل، اسی اور بھی بوٹیاں جاننے ہاں، یہ تو لیٹ ہے، ابھی ہماری طاقت اس سے زیادہ ہے. بڑی کمال بات لکھی ہے لکھنے والوں نے. ایک مفسر نے لکھا ہے کہ ابھی حضرت سلیمان نے غلاموں سے منگوایا ہے، اپنی بات کوئی نہیں کی، یہ حال ہے ان کے غلاموں کا، تو سردار کا عالم کیا ہوگا. حضرت سلیمان کہنے لگے بھی جلدی جائیے. قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک. تو اٹھا ان میں سے وہ جس کے پاس کتاب میں سے علم تھا، ساری کتاب کا بھی نہیں، علم من الکتاب، کتاب. وہ اٹھے جن کے پاس کتاب میں سے علم تھا، تو وہ اٹھ کے کہنے لگے حضور میں لے آؤں گا کب؟ آپ کے آنکھ جھپکنے سے، آنکھ جھپکنے سے. بندہ تھا جن تھا؟ جن کی تو بات مانی نہیں انہوں نے. کیا کہا؟ آنکھ جھپکنے سے، میں آنکھ جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا. تو حضرت سلیمان کہنے لگے تو ٹھیک ہے چل لا پھر، لا پھر. آنکھ جھپکنے سے بڑے ہی نادان نہیں، پھر غصہ نہیں آتا ان پہ، پھر غصہ نہیں آتا. میرے شیخ کامل مرشد اکمل شیخ بحر و بار حضور غوث پاک جیلانی، حضرت غوث اعظم یوں کر کے شاگردوں کو مریدوں کو سبق پڑھا رہے تھے، پڑھاتے پڑھاتے ہاتھ آگے کیا، اور جب ہاتھ واپس آیا تو بھیگ گیا تھا سارا. تو شاگرد کہنے لگے حضور یہ کیا ہے؟ فرمایا تمہیں نہیں سمجھ آئے گی، چھوڑو تمہارے والی بات نہیں، خاصاں دی گل آما آگے نہیں مناسب کرنی، رہنے دو تم. کچھ وقت گزرا تو کچھ لوگ آ گئے، ابھی کلاس ختم نہیں ہوئی تھی، کپڑے بھیگے ہوئے ہو. وہ شاگرد پہلے ہی منتظر تھے. کہا تمہیں کیا ہوا؟ کہنے لگے دریا میں جا رہے تھے، اچانک ہچکولیں آنے لگے، تو ہم نے کوئی کسی بے عمل کا بازو تو نہیں نہ تھاما، ہم غوث اعظم کے ماننے والے ہیں. تو دریا میں کہا یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ، اللہ کے راستے میں مدد کرو. تو کہنے لگے بس ایک ہاتھ ہی آیا ہے، اور یوں کشتی کھینچ کے باہر نکالی ہے. تو اب وہ شاگرد سارے چپ کر گئے، کہنے لگے جواب کیوں نہیں دیتے؟ انہوں نے کہا تم نے ہاتھ دیکھا ہے پہنچتا ہوا، اور ہم نے ہاتھ دیکھا یہاں سے جاتا ہوا. تم نے پہنچتا ہوا دیکھا ہے، تو ہم نے. حضرت بہاؤالحق نقش بند بخاری، ان کی ایک مریدنی تھی، اوپر چبارے پہ کسی نے اس کی عزت پہ ہاتھ ڈالا، چبارے پہ اوپر والی منزل پہ. اس مریدنی نے اپنی عزت بچانے کے لیے چھلانگ لگا دی. جب وہ نیچے گر رہی تھی تو حضرت بہاؤالحق نقش بند بخاری پہنچ گئے. نیچے کوئی ایسا بندوبست کر دیا، کوئی چارپائی بچھا دی، کوئی ایسا جس پہ وہ آ کے آرام سے گری اور بچ گئی. حضرت صاحب کی طرف دیکھ کے کہنے لگی حضور آپ کب آئے؟ فرمانے لگے پتر جب تو چبارے سے چلی تھی تب میں بخارے سے چلا تھا، جب تو چبارے سے چلی تھی نا تب میں بخارے سے چلا تھا، اور تیرے نیچے آنے تک میں بھی پہنچ گیا ہوں. میں بھی مالیدہ کم راکھی کرنا، پھل کچے ہون یا پکے، اے پیر مریداں دے سر تے ہی رہندا ہے، اے جھوٹے ہون یا سچے. یہ پکی غلامی کریں یا کچی کریں، پیر کی بھی مجبوری ہوتی ہے، کیا کریں، پیر مریداں دے
सिर ते ही रहिंदा है, ये झूठे होण या सच्चे, क्या किया जा सकता है। लेकिन ना नाफरमान बेटे का भी तो जायदाद में हिस्सा होता है ना, नाफरमान भी हो तो जायदाद में हिस्सा, तो चलो बाप नाराज रहेगा तो अल्लाह नाराज रहेगा, बात अलग है, पर जायदाद का हकदार तो है ना, चाहे नाफरमान ही है। पीर मुरीदां दे सिर ते ही रहिंदा है, ये झूठे होण या। फिर वो तख्त आ गया तो हजरत सुलेमान से पूछा ये क्या है, काला हाजा मिन फजल रब्बी। फरमाने लगे कुछ भी नहीं। हजरत सुलेमान कहने लगे ये मेरे रब का फजल है। शायद सब मुफस्सिरीन ने बड़ी बड़ी बातें की हों, पर यहाँ एक काजी सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाह अलैह का फिक्रा मैं पढ़ रहा था, बड़ा मज़ा आ रहा था। काजी साहब फरमाने लगे इस आयत पे, काजी साहब कहते हैं जिन पर निरा फजल था, हाजा मिन फजल रब्बी, निरा फजल, फरमाया उनकी तो इतनी ताकत है कि वो हजारों मील दूर से 80 गज लंबा 80 गज चौड़ा तख्त आंख झपकने से पहले ले आते हैं। और जिनके बारे में अल्लाह फरमाते हैं बश्शिरिल मुमिनीना बिअन्ना लहुम मिनल्लाहि फदलन कबीरा, फरमाया महबूब अपने गुलामों को खुशखबरी दे दें, बाकियों पे निरा फजल था, इन पर तो फजल कबीर है, इन पर तो बड़ा ही फजल है अल्लाह का। तो फरमाया जिन पर फजल कबीर हो, एक नहीं, इस पर मैं बड़े दलाइल दे सकता हूँ, करामाते औलिया पर मैं बड़े ही दलाइल दे सकता हूँ, बड़े। गौसे आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु के पास बादशाह आया तो कहने लगा पीर तब मानूंगा जब सेब खिलाएंगे, सेब का मौसम ही नहीं था। तो हजरत साहब आते ही उसे कहने लगे अब तू मेरी विलायत को सेबों पे तो ना तोल, अब सेब खिलाए तो वली या ना खिलाए तो वली कोई नहीं, ये तो अब मेरी विलायत को सेबों पे तो ना तोल। तो हजरत साहब ने यूं हाथ उठाया तो अल्लाह ने 2 सेब अता फरमाए। तो वहां जुमला है हुजूर गौसे आजम का, फरमाने लगे अगर अल्लाह हजरत मरियम सलामुल्लाह जो बनी इसराइल की वलिया हैं, वली है ना, वो नबी तो नहीं ना, औरत नबी नहीं हो सकती। फरमाया अगर अल्लाह उन्हें बगैर मौसम के फल दे सकता है, मैं तो मोहम्मद अरबी का नौकर हूं। फरमाया अब ना 2 सेब आए थे, तो वो कहने लगा मेरे तो दिल में 1 सेब था ना, तो हुजूर गौसे आजम ने ना 1 सेब मुझे दिया, 1 मैंने खाया तो 1 गौस पाक खाने लगे। कहते हो मैंने वो मुंह में रखा, जरा तुर्श था, तो मेरे चेहरे का वो रंग देख के ना, असर देख के कि तलखी महसूस, तो गौसे आजम कहने लगे मेरे वाला खा। तो 1 उन्होंने काट के टुकड़ा दिया, कहते खाया तो बड़ा मीठा था। तो मैंने कहा हुजूर आए तो दोनों ही गैब से हैं, तो आपके वाला मीठा है मेरे वाला कड़वा है। तो आप फरमाने लगे आए तो दोनों गैब से थे, पर एक को जरा जालिम के हाथ लग गए हैं ना, उसको तंबीह भी कर दी कि जुल्म से बाज आ जा, तंबीह भी कर दी, पर मैं हाथ जालिम के लगे इसलिए तुर्श हो गया, सियाना बन। 1 नहीं 20 दर्जनों, लेकिन पता नहीं क्यों लोग अड़ गए, पता नहीं क्यों कड़ के आ गए करामत औलिया के मामले में बिल्कुल। और फिर किसी हदीस में ये नहीं आया कि इस जमाने में वली होंगे तो इस जमाने में वली नहीं होंगे। हुजूर ने फरमाया मेरी उम्मत कभी गुमराही पर जमा नहीं होगी। इकबाल कहते हैं औलिया क्या होते हैं, औलिया क्या हैं, जवासीसुल कुलूब। इकबाल कहता है वली का बहुत बड़ा वली तुमने देखना हो तो उसे देखो जो तेरे दिल का जासूस है। चलो ये मुश्किल बात है, मैं नहीं छेड़ता, लेकिन जो तेरे हाँ वो जसूसी करता है, पर करता है तेरे दिल की, वो तेरे दिल का जसूस होता है वली। और उस पर हुजूर की हदीस है, फरमाया इसकी फिरासत कल्बी से डर, ये अल्लाह के नूर से देखता है, डर इसकी फिरासत कल्बी से, अल्लाह तौफीक अता फरमाए। 12 इस वली का नाम था आसफ बिन बरखिया। आसफ बिन बरखिया जी हजरत सुलेमान के वजीर थे। वो आई मलका बिल्कीस, और जब वो आई ना तो उसने देखा कि ये तो आगे सामने हजरत सुलेमान बैठे हैं, और जो रास्ता है ना दरमियान में वो फर्श है कि दरिया है समझ नहीं आ रही। तो उसने ना अपना यूं करके ऊपर कपड़ा उठाना शुरू कर दिया कि नीचे पानी है। तो हजरत सुलेमान कहने लगे चलती आ, नीचे कुछ भी नहीं। उसने पैर रखा, नीचे मछलियां भी तैरती जा रही थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, आज भी अल्लाह ने तौफीक दिया ना, लोगों ने इस तरह की तामीरात बाद में की हैं, लेकिन इसके मौजिद इसके पहले बनाने वाले हजरत सुलेमान है अल्लाह की दी हुई तौफीक से। तो वो मलका आपके पास आई, फिर वो आपकी फर्मा बरदार हो गई। और बाद मुफस्सिरीन ने यह लिखा है कि उसने जब कलमा पढ़ा तो फिर उसका निकाह भी हजरत सुलेमान से हुआ, ये भी बाज़ लोगों ने लिखा है। तो इस सारे वाक़े को कुरान मजीद ने बयान फरमाया है। फिर आयत नंबर 47 से कौम समूद का हजरत सालेह अलैहिस्सलाम से बदशगुनी लेने का जिक्र है। अल्लाह ताला ने फरमाया बदशगुनी और नहूसत अल्लाह के नबी सालेह अलैहिस्सलाम की वजह से नहीं है, बल्कि तुम ही नहूसत और नामुबारकी है और तुम फितने में मुब्तला हो गए। अजीब बात है ना ये भी
کہ وہ کہا کرتے تھے کہ حضرت صالح علیہ السلام جب سے آئے ہیں ہم پہ طرح طرح کی مصیبتیں آنے لگ گئیں. یہ وہ قوم کہا کرتی تھی. آج بھی کچھ لوگ کہتے ہیں جی جب تک میں غلط تھا نا تب تک معاملات ٹھیک تھے، اب میں صحیح ہو گیا ہوں تو حالات. وہ خدا کے بندے، جب تو ٹھیک ہوا ہے تو رب تجھے کندن بنانا چاہتا ہے. اللہ کریم وہ ساری کمزوریاں جو بظاہر انسانوں میں ہوتی ہیں مشکلات میں ڈال کے تو تیری مٹی اور گرد جھاڑنا چاہتا ہے، لیکن لوگ معاذ اللہ اس کو بدشگونی کہتے ہیں. اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرما. آیت نمبر 54 سے ایک بار پھر لوط علیہ السلام کی قوم کی فحاشی اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی تباہی اور بربادی کا ذکر ہے. بار بار اب اس لیے بیان کرتا ہے کہ فحاشی کرو گے تو آسمان سے پتھر برسیں گے، اور پتھر اب اس طرح نہیں برس رہے جس طرح ان قوموں پہ برسا کرتے تھے. برس رہے ہیں پر ہمیں نظر نہیں آتے. بڑا کچھ ہی ہو رہا ہے، بڑی ساری تباہی اتر رہی ہے، بڑے فتنے پیدا ہو رہے ہیں. اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ فحاشی جب عام ہوتی ہے پھر تباہی ہوتی ہے. فحاشی عام ہو گئی ہے، فحاشی عام ہو گئی، گندے چینل عام ہو گئے، بے حیائی اور یعنی یہ روڈ پہ گندے کبھی بورڈ لگے ہوتے تھے تو آپ یقین کریں میں نے کانوں سے سنا ہے بزرگ کہا کرتے تھے دیکھو جی انہوں نے کس طرح کی بی بی کی تصویر لگا دی. بہت زمانہ نہیں گزرا، مجھے یاد ہے ہم چھوٹے تھے تو صابن پر ایک دفعہ فوٹو چھپ گئی مرد عورت کی اکٹھی، تو اتنا احتجاج ہوا. شاید میں کہیں فائلوں میں تلاش کروں تو نوائے وقت کی وہ مجھے کٹنگ مل جائے کہ وہ صابن نے ریپر سارا ضائع کیا. اب کون اعتراض کرنے والا ہے؟ کوئی ایسا شخص جو اعتراض کرے؟ بڑے بڑے گندے بورڈ لگے ہوئے ہیں. یہ بے حیائی ہجان پیدا کرتی. میں نے آپ کو قرآن مجید سنایا نا کہ اللہ فرماتا ہے کہ جو عورتیں بوڑھی ہو گئی ہیں اب نکاح کی قابل نہیں رہی وہ پردہ نہ بھی کریں تو ان کو گنجائش ہے، لیکن اس کے بعد کہا اگر کر لیں تو ان کے لیے بھی بہتر ہے. تو جب بے حیائی اور فحاشی اور یعنی عام ہوتی ہے تو پھر یہ حال ہوتا ہے کہ نوجوانوں کے جذبات میں ہجان پیدا ہوتا ہے، بچیوں کے جذبات میں ہجان پیدا ہوتا ہے. اسلام گناہ سے نہیں منع کرتا، گناہ کے طریقوں سے بھی منع کرتا ہے. میں کہا کرتا ہوں کہ نوجوانوں کی ہر وقت نگرانی کی ضرورت ہوتی ہے. ہر وقت یہ چڑھتی ہوئی جوانی سیلاب ہوتی ہے، یہ اگر کسی طرف بہہ جائے تو تباہی اتر جاتی ہے، خرابی ہو جاتی ہے. اقبال نے نا اپنے بیٹے کو ایک دعا دی تھی، ایک دعا. میری علامہ شاہ احمد نورانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پہلی ملاقات ہوئی تو اب تو خیر یہ رواج ہے نا تصویریں لینے کا، اس وقت آٹوگراف لینے کا رواج ہوتا تھا. تو میں طالب علمی کا زمانہ تھا، میں ڈائری لکھا کرتا تھا. اس سے پہلے بھی مجھے حضرت ایک دفعہ یہ شعر میں پڑھ چکا تھا، سن چکا تھا، تو میں نے ان کے سامنے نا یہ کیا آگے کچھ آٹوگراف کے لیے، تو انہوں نے مجھے یہ اقبال کا شعر لکھ کے دیا. حیا باقی نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں، خدا کرے کہ رہے تیری جوانی بے داغ، خدا کرے کہ رہے تیری. اقبال نے یہ نہیں کہا اپنے بیٹے سے، یہ بیٹے کا نام لکھی کہ تیری آنکھ میں حیا نہیں، بلکہ کہا حیا باقی نہیں ہے زمانے کی، زمانہ بے حیا ہے. تو دعا ہے کہ ہمارے بچوں کی جوانیاں، اور ایک دفعہ دھبا لگ جاتا ہے نا جب، تو پھر شیطان ایک دفعہ رستہ دکھاتا ہے تو پھر مائل کرتا ہے. اور پھر جو دوسری تباہی ہے شادیوں کے لیٹ ہونے کی، وہ اس سے بڑی قباحت ہے. کل بھی میں نے کہا تھا، آج پھر کہتا ہوں، خدا را اس پر نظر ثانی کریں. شریعت ہمیں بڑی آسان دی ہے، نہ سونا ٹھنڈا میٹھا اور پیارا دین اللہ نے ہمیں دیا ہے، جو اگر ہم عمل کریں تو کتنا ہمارے لیے آسان ہے. ہم نے اپنے لیے مشکلات اکٹھی کر لی ہیں. اللہ تعالیٰ سب کے حق میں آسانیاں فرمائے. اور اس کی بنیاد وہی معاملہ ہے کہ اگر بے حیائی کو کنٹرول کیا جائے تو اس طرح کے سارے واقعات کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. اور اگر وہ والی سزائیں دی جائیں جو اسلام نے رکھی ہیں، اسلام نے رکھی ہیں، سنسار کرنے والی اور چوک میں سنسار کرنے والی، اس کو روڑے مارو. اگر شادی شدہ ہے تو چوک کے اندر اسے سنسار کرو، اس کو بھگاؤ، پیچھے سے روڑے مارو. اگر یہ والی سزا دی جائے تو نشان عبرت بن جائے. لیکن ہمارا قانون ہے نا، کہتے ہیں جی گنجائش نہیں اس میں. بھئی اللہ رسول کا نظام عمل کرنے کے لیے گنجائش نہیں. کفار کے اس اعتراض کا ذکر ہوا کہ پورا قرآن پاک ایک ہی وقت میں نازل کیوں نہیں ہوا، یہ بھی ان کا اعتراض تھا. قرآن نے بتایا کہ آہستہ آہستہ تدریجاً نزول میں حکمت یہ ہے کہ وحی کے تسلسل کے ذریعے نبی کریم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم رہے اور آپ کے دل کو قرار اور سکون نصیب ہوتا رہے. آیت نمبر 33 میں کفار کے اس اعتراض کا مسکت جواب دینے کا بیان فرمایا گیا ہے.
دلائل کے ساتھ اس کا بڑا مسکت، بڑا مدلل اللہ کریم نے جواب ارشاد فرمایا۔ آیت نمبر 35 سے حضرت موسیٰ کا ذکر فرمایا، فرعون کی نافرمانی، قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود اور قوم لوط کے تباہ ہونے کا پھر سے یہاں اللہ کریم نے ذکر فرمایا۔ ایک بات یہاں پہ عرض کر دوں، جب سے یہ ذکر شروع ہوا ہے نا ان ساری قوموں کا، تو اشارتاً بہت سارے پاروں میں بار بار ذکر آیا ہے، بار بار ذکر آیا ہے۔ ہمارے ہاں ایک بات 2-3 دفعہ کی جائے تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو میں نے پہلے بھی سنی۔ قرآن مجید یہ حکمت ارشاد فرماتا ہے کہ جب تک لوگ مان نہ جائیں اور جب تک اس بات سے پوری عبرت نہ حاصل کر لیں، اس بات کا بیان بار بار کرنا بھی غلط نہیں ہوتا، فائدے سے خالی۔ حضرت آدم اور جناب حوا کا ایک واقعہ ہے اور 7 مرتبہ قرآن پاک نے بیان کیا، لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ جہاں بھی آپ پڑھیں گے نئی دلچسپی نظر آتی ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا میرا قرآن کبھی پرانا نہیں ہوگا، اسے جب بھی پڑھو گے تمہیں نئی تازگی عطا کرے گا۔ آیت نمبر 45 سے اللہ تعالیٰ نے سائے کے پھیلاؤ اور سمٹاؤ اور نیند کو باعث راحت اور دن کو ذریعہ معاش بنانے کو اپنی نشانی قرار دیا ہے۔ فرمایا یہ جو تمہیں نیند آتی ہے یہ بھی میری نشانیوں میں سے نشانی ہے، یہ بھی میری نشانیوں میں سے، یعنی آپ ذرا سمجھیں اس بات کو، نیند بھی اللہ کی نشانیوں میں سے، یعنی وہ غلبہ کر لیتی ہے آدمی پہ۔ زندہ انسان ہے، کھلی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں اور سننے والے کان سننا چھوڑ دیتے ہیں اور انسان اٹھتا بیٹھتا چلتا پھرتا بالکل یکدم لیٹ جاتا ہے۔ تو فرمایا یہ بھی تو دیکھو نا، یہ بھی تمہارے رب کی نشانی ہے کہ تمہارے اوپر اس نے نیند کو تمہارے لیے سکون کا سبب بنایا۔ اللہ تعالیٰ راحت والی نیند عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ غفلت والی نیند سے محفوظ فرمائے۔ آیت نمبر 48 سے بارش کے نظام، آسمان سے پاک پانی کے نزول، اس کے ذریعے بنجر زمین کو زرخیز بنانے، سمندروں میں میٹھے اور نمکین پانی کے الگ الگ جاری ہونے اور دیگر انعامات کا اللہ نے ذکر فرمایا ہے۔ پانی جب آسمان سے اترتا ہے تو میٹھا ہوتا ہے کہ نمکین ہوتا ہے؟ اللہ کی قدرت ہے نا کہ جب وہ دریاؤں سمندروں میں جاتا ہے تو نمکین الگ ملتا ہے، میٹھا الگ ملتا ہے۔ آیت نمبر 54 میں بتایا کہ انسان کا جوہر تخلیق پانی ہے، بنیادی طور پر یہ بھی پانی سے پیدا کیا گیا، پھر اس کے ذریعے نسب اور سسرال کے رشتے قائم کیے گئے، یعنی سسرال کے رشتے یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا بھی ذکر ارشاد فرمایا۔ سورۃ الفرقان کے آخری رکوع میں آسمانوں میں برج بنانے، سورج اور چاند کی روشنی اور نظام لیل و نہار کو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی دلیل کے طور پہ بیان کیا گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کے اعلیٰ صفات کا بیان ہے۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَٰنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، فرمایا رحمان کے بندے زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جاہل ان سے الجھنا چاہیں تو وہ الجھتے نہیں، بلکہ وہ ایک بات ذرا میرا دل ہے یہاں کہہ دوں، ایک آدمی نے نا الف با تا سا سے لے کر پورا قرآن مجید پڑھا ہے، پھر اس کے بعد اس نے اس کی کچھ نہ کچھ تجوید بھی پڑھی، پھر کچھ نہ کچھ ترجمہ بھی پڑھا، سمجھ لیں کہ 30 پاروں کا خالی ترجمہ ہی ایک بندہ پڑھ گیا ہے، اور ایک شخص اس کے سامنے آ کے بیٹھا ہے جسے سورۃ اخلاص کا ترجمہ بھی ٹھیک نہیں آتا۔ اب وہ جو پڑھا لکھا آدمی ہے وہ دلیل کیسے دے گا، اس کو سمجھائے گا کیسے؟ اس لیے کہ اس کی سوچ ہی نہیں ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ شیخ سعدی فرمایا کرتے تھے کہ ان پڑھ انسان کے سامنے کتاب اور اینٹ برابر ہوتی ہے، اس لیے کہ نہ وہ کتاب کو پڑھ سکتا ہے اور نہ وہ اینٹ کو، تو اس کے لیے تو برابر ہے۔ ان پڑھ بندے کو مسئلہ سمجھانا اور کسی بیوقوف کو بات سمجھانا اور پھر اس سے اگلی بات، کچھ لوگوں نے کچھ چیزوں کا ذائقہ چکھا ہوتا ہے، ان کو اطمینان قلبی نصیب ہوا ہوتا ہے، کچھ لوگ بالکل اس سے ناآشنا ہوتے ہیں۔ اب وہ جو ناآشنا بندہ ہے نا وہ بحث کرتا ہے، وہ کہتا ہے جی کس طرح ہو سکتا ہے، یہ مطلب ہو کیسے سکتا ہے، ممکن کیسے؟ جب تک انسان ماں باپ سے پیار نہیں کرتا تو ماں باپ کی محبت کی چاشنی کی اسے خبر نہیں ہوتی، اور جب تک اس کے بچے نہیں ہوتے محبت پدری
اور ماں کی ممتا، ان دونوں چیزوں کی اسے خبر نہیں ہوتی. تو اس لیے اللہ کے بندوں نے پھر ان لوگوں سے بحث نہیں کی. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ میں اس چیز کو سمجھوں جس کو وہ سمجھ سکتے نہیں، اس لیے کہ ایک شخص نے 8 سال لگائے، 10 سال لگائے. قرآن مجید کی تفسیر سے پہلے بہت ساری امدادی کتب ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں بہت ساری چیزیں سمجھنے کے لیے. تو جہلاء بحث کرتے ہیں، بحث نہ کریں. اور جب آپ کو پتہ چل گیا سامنے والا جاہل ہے تو پھر اگر آپ نے بحث کی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ بیوقوف ہیں، آپ نے یہ غلط کام کیا. تو اللہ کے بندے کبھی بھی جاہل آدمی سے بحث نہیں کرتے. اور آگے فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، فرمایا وہ راتیں اپنے رب کے لیے سجدے اور قیام میں گزارتے ہیں. اور ساری رات عبادت کرنے کے بعد بھی سویرے وہ یہ نہیں کہتے میں عبادت گزار ہوں. والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما. سویرے اٹھ کے کہتے ہیں اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھنا، بے شک تیرا عذاب گلے میں اڑ جانے والا ہے. غراما، اے اللہ تیرا عذاب گلے میں اڑ جانے والا ہے، اے اللہ ہمیں اس سے نجات عطا فرما. یعنی وہ رات ساری عبادت کر کے بھی صبح اپنے رب سے معافی کا سوال ہی کرتے. اللہ اکبر. پھر اس سے آگے سورۃ الشعراء شروع ہوتی ہے. اس سورت کی آیت نمبر 224 میں شعراء کا ذکر ہے، اس لیے اس کا نام شعراء رکھا گیا ہے. آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ نے زمین سے مختلف قسم کے پودے کے اگانے کو اپنی قدرت کی نشانی بتایا. اسی صورت میں ایک بار پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فرعون کے پاس جا کے دعوت حق دینے کا ذکر فرمایا. یہ کئی دفعہ سن چکے ہیں نا آپ، قرآن مجید نے پھر بیان فرمایا ہے، پھر بیان فرمایا. یہ تکرار فائدہ مند ہوتی ہے. العلم بالتکرار. ہمارے جو صرف نحو کے اساتذہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ تکرار سے علم آتا ہے، یعنی بار بار کسی بات کے بیان کرنے سے وہ بات یاد ہو جاتی ہے. ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ فلانے علامہ صاحب کی تقریریں مجھے یاد ہو گئی ہیں ساری. میں کہا چل 2-3 سنا وچوں، لیکن سنا سکتے. تکرار فائدے مند ہوتی ہے. اگر کام کی چیز کی تکرار ہو تو اس کو بار بار سمجھنا چاہیے. تو فرعون کی طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھیجنے کا یہاں اللہ نے ذکر فرمایا. بشری تقاضے کے تحت موسیٰ علیہ السلام کے خدشات کا ذکر ہے. فرعون کی طرف سے موسیٰ کی تربیت کے احسان جتانے کا بھی ذکر ہے. پیچھے آپ پڑھ رہے ہیں نا کہ حضرت موسیٰ اسی کے گھر میں پلے تھے، تو وہ کہے گا کہ میں نے پالا ہے تو آپ مجھے ہی تبلیغ کرنے آ گئے. فرعون نے دعوت توحید کے جواب میں کہا کہ رب العالمین کون ہے؟ انہوں نے فرمایا وہ آسمانوں اور زمینوں، مشارق اور مغارب اور تمہارا اور تمہارے آباء و اجداد کا رب ہے. اس مقام پر بھی ایک بار پھر جادوگروں کے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام کے معجزات، خاص طور پر وہ جو آپ کا عصا اژدہا بن گیا تھا نا اور پھر وہ غالب آ گیا تھا، اس کے آنے کا پھر ایک دفعہ اللہ نے ذکر فرمایا. پھر جادوگروں کے ایمان لانے اور فرعون کی طرف سے قید میں ڈالنے، ہاتھ پاؤں کو مخالف سمت میں کاٹنے اور سولی پر چڑھانے کی دھمکی کا بھی ذکر ہے. پھر اس بات کا بیان ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر گئے. سامنے سمندر تھا، پیچھے فرعون تھا اور اس کے پیروکاروں کا تعاقب بھی تھا. اللہ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کی ضرب سے سمندر بھی پھٹ گیا. بنی اسرائیل کے رستہ بنا، وہ سلامتی کے ساتھ سمندر پار چلے گئے. فرعون اپنے لاؤ لشکر سمیت سمندر میں غرق ہو گیا. یا مفسرین نے ایک اور بات چھیڑی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈنڈا پھینکتے ہیں، وہ اژدہا بن جاتا ہے اور سارے جو ان کے بڑے بڑے سام تھے جادوگروں کے وہ کھا جاتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈنڈا مارتے ہیں، پتھر سے پانی نکل آتا ہے. حضرت موسیٰ وہی ڈنڈا مارتے ہیں تو سمندر سے 12 رستے بن جاتے ہیں. تو یہ ڈنڈا فرعون کو کیوں نہیں مارا انہوں نے؟ یہ ڈنڈا فرعون کو کیوں نہیں مارا؟ یہ مفسرین نے بحث چھیڑی ہے. اللہ نے انہیں طاقت دی ہے نا، اور وہ جہاں جہاں چاہتے ہیں ان کا وہ عصا مبارک کام آتا ہے، تو ایک مارتے اس کو بھی کام ختم ہو جاتا. تو پھر سمجھ لیں کہ اللہ نبی کو جو معجزہ دیتا ہے تو حکم دیتا ہے کہ یہ آپ نے استعمال بھی میرے حکم سے ہی کرنا ہے. ولی کو جو کرامت دیتا ہے تو فرماتا ہے یہ استعمال بھی آپ نے میرے حکم سے کرنی ہے. اس لیے پیچھے آپ پڑھ رہے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ ہم کافروں کے مطالبے پہ عذاب نہیں نازل کریں گے. کہتے ہیں جی اتنا ہی کامل ہے تو پھر دکھائے نا کچھ ہے. تو یہ تو بولی میں آپ کو سنا آیا ہوں، یہ تو کفر کی بولی ہے. تو ابو جہل کہتا تھا پھر لائیے عذاب.
لائیے ہمارے اوپر عذاب جس کی آپ بات کرتے تھے. تو یہ تو بولی بڑی غلط ہے کہ کوئی شے ہے تو دکھاؤ، یہ تو بات بڑی دور جاتی ہے. اللہ ہدایت کا نور عطا فرمائے. آیت نمبر 69 سے پھر ایک بار حضرت ابراہیم کا ذکر ہے. سبحان اللہ، کیسے پیارے نبی ہیں اللہ کے. بار بار رب کریم ان کی شانوں کا بیان فرماتا ہے. وہ اپنی قوم کو بتوں کی بے بسی کی جانب متوجہ کرتے تھے. پھر ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اعتراف کرتے ہوئے فرماتے اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے، وہی ہدایت دینے والا ہے، وہی مجھے کھلاتا ہے، وہی پلاتا ہے، جب بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے. اللہ اکبر. کئی دفعہ ایک ہی ڈاکٹر سے دوائی لیتے ہیں تو آرام آ جاتا ہے، پھر دوبارہ اسی سے لیتے ہیں تو آرام. اس کا مطلب ہے کہ حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ شفا بھی میرا اللہ ہی مجھے دیتا ہے. پھر فرمایا وہی میری روح قبض کرے گا اور آخرت میں دوبارہ پیدا کرے گا، مجھے یقین ہے قیامت کے دن میری خطاؤں کو بھی معاف فرمائے گا. ابراہیم فرما رہے ہیں اللہ کے نبی. انہوں نے کون سی خطائیں کی تھی جی؟ ساری زندگی اللہ کی راہ میں جہاد کرتے گزر گئی، پھر بھی ڈر کے دعا مانگتے ہیں. سنگیو غافل نہ بنے، غافل. ہر وقت معافی مانگنا یہ اللہ کے بندوں کا طریقہ ہے. میرے رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا میں دن میں 100 دفعہ اپنے رب سے استغفار کرتا. بار بار استغفار کریں، بار بار اس سے معافی مانگیں. وہ معافی مانگنے والے سے بڑا ہی راضی ہوتا ہے. اللہ توفیق عطا فرمائے. یہ انبیاء کا ہمارے لیے تعلیم ہے، یہ تعلیم امت ہے، ورنہ انہوں نے کون سی خطائیں کی. اللہ اکبر. پھر فرمایا وہ دعا کرتے ہیں کہ اے میرے پروردگار تو مجھے صحیح فیصلہ کرنے کی قوت عطا فرما اور مجھے نیک بندوں کے ساتھ ملا دے. پڑھنا ذرا گھر جا کے سورہ شعراء، آپ کو سمجھ آئے گی. اللہ کے نبی دعائیں مانگتا ہے یا اللہ ہمیں نیکوں کی سنگت عطا فرما. ہمارے زمانے میں ضرورت ہی کوئی نہیں نیکوں کی، اور پھر سنگت، پھر ان کے ساتھ رہنا، پاس بیٹھنا، اس کی ضرورت ہی کوئی نہیں. سارے خود ہی بڑے بڑے پیر کامل ہیں. بلکہ اب تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں پیر صاحب کو بھیجو تھوڑی دیر میرے پاس بیٹھے میں کو سبق پڑھاؤں. معاذ اللہ تعالیٰ. اے اللہ بعد میں آنے والے لوگوں میں میرا ذکر خیر سچائی کے ساتھ جاری فرما، مجھے جنت کی نعمتوں کا وارث بنا اور مجھے قیامت کے دن رسوا نہ فرمانا. یہ پتہ کیا ہے؟ یہ نا بندے کا اللہ سے رشتہ ہے. یہ رشتہ ہے. بندہ جب اس کی نعمتوں کو سوچتا ہے اور پھر اپنے روزمرہ کی عبادت کو، نیکی کو سوچتا ہے، تو پھر کہتا ہے اللہ تو نے بڑا دیا ہے، مجھے رسوا نہ کر دینا. یہ کئی دفعہ خفیہ تدبیر بھی ہوتی ہے نا. ہاں، یہ کئی دفعہ بہت شانیں جب مل جاتی ہیں تو خفیہ تدبیر بھی ہوتی ہے. خفیہ تدبیر بھی ہوتی ہے. ایک درویش کہا کرتے تھے کہ جب اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا میں بہت سارا اجر دے دے نا، نیکیاں دے دے، پیار کرنے والے دے دے، دولت دے دے، تو پھر بھی اللہ سے ڈرا کرو کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ ساری نیکیوں کا اجر دنیا میں دینا چاہتا ہے اور آخرت میں تمہارا حصہ ہی کوئی نہیں، سارا کچھ یہی نہ دے دے. اس لیے اس کی بارگاہ ناز میں یہ بھی دعا فرمائیں کہ اللہ قیامت کی رسوائی سے محفوظ فرمائے. اللہم استرنا بسترک الجمیل. اللہ سونے پردوں میں سے ایک پردہ نصیب فرما. آیت نمبر 91 سے متقین اور سرکش لوگوں کے ساتھ ہونے والے سلوک کا ذکر فرمایا. ایک نے ساری زندگی تقویٰ کیا، ایک نے سرکشی کی، گھوڑوں کی طرح بھاگا، مرضی کی زندگی جیا. اللہ نے دونوں کا ذکر فرمایا اور فرمایا گمراہ لوگوں کے جہنم میں آپس میں لڑنے اور ہر طرف سے نا امید ہونے اور ان کے دنیا میں واپس جا کر ایمان لانے کی ناممکن خواہش ہے. یہاں بڑے لوگ کہتے ہیں جی اللہ چاہے اور نیکوکاروں کو جو ہے وہ معاذ اللہ دوزخ میں ڈال دے اور ہمیں اللہ چاہے تو بخش دے. جس نے اٹھتی ہوئی جوانی میں بھی اپنی نظر جھکا کے رکھی اور جیب میں لاکھوں کروڑوں ہونے کے باوجود بھی اپنے رب کی رضا والی بات کی، اور تو ساری زندگی گزارے بے حیائی اور فحاشی میں اور دعوے تو عجیب کر دے. اللہ بے نیاز ضرور ہے پر بے انصاف نہیں. بے نیاز ضرور ہے پر وہ بے انصاف، یہ سمجھ لیں. ہاں، کسی کو یہ دعویٰ نہیں کرنا چاہیے کہ میں نیک ہوں تو جنت میرے نام الاٹ ہو گئی ہے. دعا کرنی چاہیے اور اس کی بارگاہ میں معافی چاہنی چاہیے. لیکن یہ جو گناہگار پھر دلیروں جیسی باتیں کرتے ہیں نا، اس کا تو معاملہ یہ ہے کہ ایک گناہگار اوپر سے سینہ زور، یہ ظلم ہے، یہ جبر ہے، اس سے بچیں. ہاں، اگر کوئی رب کی رحمت کا بازو تھام کے بات کرے گا تو اللہ بڑا ہی کرم فرمانے والا ہے.
آیت نمبر 105 سے نوح علیہ السلام کی دعوت حق کا ذکر ہے۔ وہ رسول امین تھے، سرکش لوگوں نے کہا ہم آپ پر کیسے ایمان لائیں، آپ کے پیروکار تو پسماندہ لوگ ہیں۔ یہ نوح علیہ السلام کی قوم کا ذرا انداز سن لے، کہنے لگے پسماندہ سے غریب سے بندے آپ کے کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم چودھری ہو کہ آپ کو مان جائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے اپنے اور اپنی قوم کے درمیان آخری فیصلے کی دعا مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اور ان کے پیروکار مومنوں کو کشتی کے ذریعے نجات عطا فرماتا ہے اور سرکش قوم طوفان میں ڈوب جاتی۔ آیت نمبر 124 سے حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی قوم عاد کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر نعمتوں کی فراوانی کی، چوپایوں، اولاد اور نہری باغات کی صورت میں فرمائی۔ انہوں نے مضبوط مکانات اور بلند مقامات پر عشرت گاہیں تعمیر کر لیں۔ آج کل بھی فارم ہاؤس نہیں بن جاتے جلدی سے، فارم ہاؤس بن جاتے۔ بالآخر نبی کی تکذیب کی بنا پر اللہ نے اس قوم کو بھی ہلاک کر دیا۔ پھر آیت نمبر 141 سے حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم سمود کی نافرمانیوں کا ذکر ہے۔ ان پر اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کی فراوانی فرما رکھی تھی، میٹھے چشمے، باغات، زرخیز زمین کی کثرت، پہاڑوں کو تراش کر مکان بناتے تھے، لیکن جب انہوں نے ناقۃ اللہ یعنی اللہ کی اونٹنی کی بے حرمتی کی تو ان پر عذاب نازل ہوا۔ تو جو ناقۃ اللہ کی بے ادبی کرے، اللہ کی اونٹنی کی، اس پر عذاب نازل ہوتا ہے، تو جو رسول اللہ کی بے ادبی کرے اور جو اولیاء اللہ کی معاذ اللہ بے ادبی کرے، اس کا کیا حال ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ہدایت کا رستہ نصیب فرمائے۔ آیت نمبر 160 سے لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر ہے۔ اس قوم کی بدعمالیوں کا ذکر ہے کہ وہ حلال بیویوں کو چھوڑ کر غیر فطری طریقے سے اپنی جنسی خواہش پوری کرتے، گناہ کے اڈے آباد کرتے۔ لوط علیہ السلام کی بیوی بھی ان کے ہم خیال تھی۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بھی تباہ و برباد کیا۔ پھر شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر ہے۔ یہ لوگ اصحاب الایکہ کہلاتے تھے۔ یہ لوگ لین دین کے وقت ناپ تول میں ڈنڈی مارتے تھے۔ ان کی سرکشی کا یہ عالم تھا کہ نبی سے کہتے اگر آپ سچے ہیں تو ہم پر آسمان کیوں نہیں پھٹ پڑتا؟ پھر اس قوم پر بھی عذاب نازل ہوا اور وہ تباہ و برباد کر دیے گئے۔ لوط علیہ السلام کی بیوی بھی ساتھ رہتی تھی لیکن کافروں کی ہم خیال تھی، اور نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی اور ان کے گھر والے بھی کچھ اسی طرح کے تھے۔ ایک بات ذہن میں رکھیں، دو بھائی اکٹھے رہتے ہیں، دونوں نے اپنی اپنی قبر میں جانا ہے۔ کسی گھر کا ایک فرد اگر غلط ہوگا تو اس سے مراد وہ پورا خاندان نہیں ہوگا۔ اس لیے قرآن مجید نے کہا ہے کہ کوئی قیامت میں ایک دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، سارے اپنا اپنا ہی اٹھائیں گے۔ آیت نمبر 192 میں بتایا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے جسے واضح عربی زبان میں جبریل امین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پاک پر نازل گئے۔ قرآن کے لفظ نزل علی قلبک، محبوب ہم نے آپ کے دل پر اسے نازل فرمایا ہے۔ یہ بڑی کمال کی بات ہے، محبوب ہم نے آپ کے یعنی کلام اللہ کا اور حضور کے، یعنی محبوب اور محب کی جو باتیں ہوتی ہیں نا، وہ اگر جملوں میں بھی ہوں تو جا کے ٹکراتی سیدھی دل کے ساتھ ہیں۔ ان آیات میں یہ بھی بتایا کہ جن قوموں کا نام و نشان مٹا دیا گیا، اللہ تعالیٰ نے اتمام حجت کے لیے ان کے پاس رسول بھیجے، وہ کہے نہ کہ کوئی ڈرانے والا نہیں آیا۔ قرآن مجید کا مطالعہ کرنے والوں کے لیے غور و فکر کا مقام ہے کہ جن بدعمالیوں کے سبب پچھلی امتوں کا نام و نشان مٹا دیا گیا، آج وہ ساری خرابیاں اس امت میں بھی جمع ہو چکی ہیں۔ وہ سارے گناہ لوط علیہ السلام کی قوم جو کام کرتی تھی وہ آج یہاں نہیں ہو رہا، وہ یہاں نہیں ہو رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید رب کریم مسجدوں میں تو دیکھتا ہے، معاذ اللہ تو ہوٹلوں کے بند کمروں میں وہ نہیں دیکھتا، اور ہماری خوابگاہوں میں اور فارم ہاؤس میں اور وہ دور دراز دیہاتوں میں جو ہم نے کوٹھیاں تعمیر کی ہیں اس کے اندر جو ہم گل غبارے کرتے ہیں تو انہیں نہیں دیکھتا۔ وہ سارے کام جو لوط علیہ السلام کی قوم کرتی تھی، جو نوح علیہ السلام کی قوم کرتی تھی، وہی مذاق جو حضرت نوح کی قوم کرتی تھی نا، کہ یہ چند ماڑے ماڑے لوگ آپ کے ساتھ ہیں۔ بہت سارے میں نے وڈیروں کو آج علماء اور مشائخ کا اس طرح مذاق اڑاتے دیکھا ہے، یہ چار بندے چھوٹے چھوٹے آپ کے ساتھ ہیں۔ بھائی نہیں وہی جملہ جو نوح کی قوم کہا کرتی تھی، لیکن پھر بچے تو وہی ماڑے ماڑے نا،
پھر بچے نا وہ ماڑے ماڑے کے. تو کدھر گئے وہ اونچی کلگیوں والے؟ انسان جب بات کرتا ہے تو بغیر سوچے سمجھے کرتا ہے. لوط علیہ السلام کی قوم کی خرابیاں، پھر حضرت نوح کی قوم کی خرابیاں، پھر حضرت شعیب کی قوم اگر ناپ تول میں ڈنڈی مارتی تھی تو آج کیا کچھ نہیں ہوتا، دوائیوں تک میں ملاوٹ ہوتی. بس ایک ہی بات ہے، چہرے اس لیے نہیں بدلتے کہ اس زمین پر گنبد خضرا موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ موجود ہے. بس اللہ تعالی ہمیں رسول پاک کی نسبت کاملہ عطا فرمائے. آیت نمبر 218 میں فرمایا کہ اے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ عبادت کے وقت آپ کے قیام اور عبادت گزاروں کے درمیان آپ کے سجدوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے. محبوب تیرے سجدے مجھے بڑے ہی پیارے ہیں. جب تو صفوں کے بیچ نمازیں پڑھتا ہے نا تو میں وہاں تجھے دیکھتا رہتا ہوں. جب انسان سجدہ کرتا ہے تو رب بڑا ہی راضی ہوتا ہے. اس لیے حضور نے فرمایا جب تم ایک سجدہ کرتے ہو تو اللہ کی بارگاہ میں تمہارا ایک درجہ بلند کر دیا جاتا ہے. جتنے دن باقی رہ گئے ہیں نا، اللہ تعالی ہمیں کثرت سے سجدے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رمضان کے دن نہیں کہہ رہا، زندگی کے دن کہہ رہا ہوں. جتنی زندگی باقی ہے اللہ تعالیٰ کثرت سے سجدے کرنے کی. حضرت ابو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے مجھ سے فرمایا تھا ابو فاطمہ جنت میں مجھ سے ملنا چاہتے ہو؟ میں نے کہا حضور ہاں. فرمایا پھر سجدے زیادہ کر کے آنا، سجدوں کی دولت تمہارے پاس زیادہ ہونی چاہیے. آپ دیکھیں گے آپ کا کسی سے پیار کتنا ہے، آپ کی کسی سے محبت کتنی ہے. کون سے ایسے صحابی ہیں جن کا جب آپ نام لیتے ہیں تو آپ کے دل کو سکون ملتا ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر صحابی کے بارے میں کہا نا، ہر صحابی کے بارے میں کہا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ میرا علی ہے، جس نے اس سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا. اب وہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کے بارے میں بتائے نا کہ کبھی اس کے دل میں تڑپ پیدا ہوئی ہو، خواہش پیدا ہوئی ہو. آج میں حضرت علی کی شان میں کوئی شعر سنوں، آج میں حضرت علی کی سیرت کی کوئی بات سنوں، آج میں چلو اور کچھ نہیں تو 10 منٹ علی علی کر لوں. ذکر علی عبادہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرا ابو بکر ہے، یہ میرا ابو بکر ہے. میرے سینے میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمت خاص رکھی تھی میں نے نکال کے ابو بکر کے سینے میں رکھ دی. اب تو بتانا تو نے ان کا ذکر کب کیا ہے، تو نے ان کا تذکرہ کب فرمایا ہے. محبت کا اپنے دل میں پیدا، اچھا محبت پیدا کی بھی جاتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہا کہ محبتیں پیدا کرو. اگر تمہارے پاس نہیں ہے تو ایسے کام کرو جس سے محبت. علامہ اقبال سے کسی نے کہا تھا کہ نوجوانوں کے دلوں میں حضور علیہ السلام کی محبت پیدا کرنی ہے تو کیا کریں، تو اقبال نے کہا 3 کام کرو. ایک تو نوجوانوں کو نبی پاک کی سیرت زیادہ سے زیادہ سناؤ، انہیں سناؤ حضور علیہ السلام کا اخلاق، کردار، طرز زندگی، انداز گفتگو. یہ حضور کو آئیڈیل بنائیں گے، یہ نبی پاک کو. اور ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے دور میں لوگوں نے سنانا شروع کیا ہے کہ حضور کو علم غیب کوئی نہیں تھا، مکھی کا پار نہیں بنا سکتے تھے، ایک عام بشر تھے. معاذ اللہ کچھ نے یہاں تک کہا ہے کہ ڈاکیا تھا، پیغام دے کے چلا گیا. اب آپ ڈاک کی بات کریں، ڈاکیے پر باس نہ کریں معاذ اللہ تعالی. ہمارے زمانے میں وہ انداز بتایا گیا کہ جس سے لوگ بڑی جلدی جری ہو گئے. پہلا کام یہ کرو، یعنی محبت پیدا کرنے کے لیے کہ حضور کی سیرت بتاؤ، سوانے بتاؤ. اور دوسرا اقبال کہنے لگے نبی پاک کی یاد کی محفلیں سجاؤ، میلاد کے تذکرے کرو، حضور کی نعت خوانی کرو، نبی پاک کا ذکر چھڑے، حضور کا پیغام عام ہو. اور تیسرا فرمانے لگے اپنے بچوں کے سامنے، اپنی اولادوں کے سامنے نبی پاک پر درود شریف پڑھا کرو. یہ دکھاوا تو نہیں ہوگا میرا خیال ہے. کس کے سامنے؟ اپنے بچوں کے سامنے حضور علیہ السلام پر درود شریف. یہ کام تو اپنے دلوں میں صالحین کی محبت پیدا کریں، نیک لوگوں کا ذکر سنا کریں، اولیاء اللہ کے تذکرے نکال کے پڑھا کریں، ان کے اقوال، ارشادات، ان کی باتیں، ان کی گفتگو. پرانے لوگ سفر کرتے تھے ولیوں کو ملنے کے لیے، زمانہ طے کرتے تھے. ہم کبھی مد و جزر دیکھتے ہیں نا دنیا کے، ہم حیران ہو جاتے ہیں کہ اجمیر کہاں، پاک پتن کہاں، دلی کہاں، کہاں لوگوں نے کس طرح رشتے نبھائے، کیا انداز تھا. حضرت عثمان ہارونی پیر ہے خواجہ معین الدین اجمیری کے، بلخ کے رہنے والے، کہاں کے رہنے والے، خواجہ اجمیری کہاں کے رہنے والے. اور پھر اجمیر ابھی بھی دلی سے ٹرین چلے تو وہ 1.5-2 دن لگا دیتی ہے جانے میں دلی سے اجمیر شریف.
تو حضرت سیدنا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی وہاں جایا بھی کرتے تھے، آیا بھی کرتے تھے، رابطہ بھی رہتا تھا، اور عشق اتنا جوان تھا کہ زمانہ کہتا تھا اگر کسی نے کسی سے پیار کرنا ہے تو اس طرح کرو جیسا قطب الدین بختیار کاکی نے معین الدین اجمیری کے ساتھ کیا ہے۔ کوئی فاصلہ رکاوٹ نہیں بنا، کوئی چیز بیچ میں نہیں آئی، کوئی مسئلہ نہیں ہوا، اولادیں بھی تھیں، کاروبار بھی تھے۔ اب تو سہولتیں ہیں، دولت بھی زیادہ ہے، ان لوگوں کو تو مزدوریاں بھی زیادہ کرنی پڑتی تھی، کوئی چیز نہیں سامنے آئی۔ ہم بہانہ بنا کے ایسے رکے ہیں کہ بغل میں چیزیں ہوتی ہیں لیکن ہم کہتے ہیں بڑی مجبوری ہے جی، میں بڑا کیا مطلب اپنے دماغ پہ چیزیں سوار کر لی ہیں مفت میں۔ پھر مجھے ایک بات بتائیے، پاک پتن شریف سے دلی جانا، خواجہ اجمیری حضرت خواجہ نظام الدین صاحب کا پاک پتن شریف آنا گھوڑے پہ یا پیدل آسان کام ہے؟ کتنی ملاقاتیں ہیں خواجہ نظام الدین صاحب کی بابا صاحب سے؟ کوئی گن کے بتا سکتا ہے جی؟ کوئی گن کے بتا سکتا ہے کتنی ملاقاتیں؟ کتنی؟ حضرت خواجہ فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہنے لگے نظام تجھے آئے ہوئے بڑے دن ہو گئے، جا یار چکر لگا آیا۔ چکر لگایا، فرماتے میں پیدل گیا تو مجھے جانے میں کئی مہینے کئی ہفتے لگے۔ میں دلی پہنچا اور اپنے گھر کا نا ایک چکر لگایا، اوپر سے چکر لگا کے تو پھر پاک پتن کے رستے میں چل پڑا۔ کہتے ہیں واپس پہنچا تو حضرت بابا فرید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دن گنے ہوئے تھے، کہنے لگے یار جتنے ٹائم میں تو واپس آیا ہے نا، اتنا ٹائم تو آنے جانے پہ لگتا ہے، کہ غریب نواز محسوس نہ فرمائیے گا، آپ نے کہا تھا چکر لگایا تو حضور ایک چکر ہی لگایا ہے، پھر میں واپس آ گیا ہوں، بات ہی چکر کی ہوئی تھی۔ دیکھیں نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ کوئی کام بھی کیا کر یار، یہیں بیٹھا رہتا، عرض کی حضور صحیح ہے۔ اٹھے، سامنے ایک ستون تھا، اس کے پیچھے سے ہو کے نا واپس آ گئے تو حضور نے فرمایا گئے نہیں، کہ حضور نے آپ نے فرمایا تھا جایا آیا کر، گیا ہوں پر میرا دل ہی نہیں لگا۔ بھئی تو یہاں سے ہو کے واپس آ گیا، کہیں جانا تو تھا نا، یہیں سے ہو کے۔ تو ان لوگوں کے صالحین کی محبت کے راستے میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنی۔ ہمارے ہاں چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں، اپنے اولیاء اللہ سے، صوفیاء سے، بزرگان دین سے، رب کریم کے بندوں سے، داتا علی اجمیری سے، خواجہ اجمیری سے، ان لوگوں سے پیار کریں، صالحین کی محبت دلوں میں پیدا کریں، صحابہ کا پیار دلوں میں پیدا کریں، اہل بیت نبوت کا پیار دلوں میں پیدا کریں۔ یار یہ حدیث جو ہے نا، یہ امید کی کرن ہے، یہ روشنی کا مینار ہے کہ میرے نبی پاک نے فرمایا جو جس سے پیار کرے گا قیامت میں اسی کے ساتھ رکھا جائے گا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، المرء مع من احبہ، اور یہ جو مع ہے نا اس کا معنی ہے ساتھ رہنا، ہاں مع اللہ، مع یعنی بما یعنی اس کے ساتھ، المرء مع من احبہ، جو جس سے محبت کرے گا قیامت میں اسی کے اس کی معیت میں رکھا جائے گا، اس کے۔ ایک بڑی خوبصورت بات، امام اعظم ابو حنیفہ کے ایک شاگرد گزرے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، خوبصورت بڑے تھے، کچھ خوبصورت تھے، کچھ سونا، کچھ منہ دا مٹھا، کچھ پیارے بڑے تھے، کچھ ان کا انداز یہ تھا کہ نفاست پسند بڑے تھے، بڑے نفیس تھے، نکلتے تھے تو تنہا نہیں نکلتے تھے۔ ایک دفعہ بغداد میں تشریف لائے تو بغداد سے انہوں نے ایک بستی اور میں جانا تھا تو وہاں یہودیوں اور عیسائیوں کا بڑا غلبہ تھا، تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے یہودیوں عیسائیوں کے بیچ سے گزرنا ہے تو کوئی یہی نہ سمجھے کہ ان کے تو پلے کچھ نہیں، کہنے لگے سونے گھوڑے لاؤ عربی نسل کے۔ 30 شاگرد ساتھ تھے، ان کو بھی ساتھ تیار کیا، عربی نسل کے 30 گھوڑے اور 30 شاگرد، ان کو کہا بھی دستاریں ذرا نا اونچی باندھنا، تو دستاریں بھی باندھی انہوں نے کلے والی بڑی خوبصورت، شاگردوں کو بھی جبے پہنائے، خود بھی جبہ پہنا، سفید رنگ کی اعلیٰ نسل کی گھوڑی، آگے آگے پیچھے 30-32 شاگرد۔ اور جب آپ گزرے نا بغداد کے آگے اس علاقے سے، یہاں یہودی عیسائیوں کی بھی کثرت تھی، تو عورتوں کی عادت ہوتی تھی پرانے زمانے میں مہمان دیکھنے کے لیے چھتوں پہ چڑھ جاتی، کچھ اپنے دروازے پہ کھڑی ہو جاتی، کچھ دیکھتی کھڑکیوں میں سے کہ گزر رہا ہے کوئی مہمان، تو یہودیوں کی عیسائیوں کی بہت ساری عورتیں چھتوں پہ چڑھ گئیں، تو مسلمان نعرے لگانے لگے امام محمد آ گئے، امام محمد آ گئے۔ کچھ پہلے ہی بڑے حسین تھے، پہلے ہی بڑے خوبصورت تھے، کچھ حضور کی سنت کا نور چڑھا ہوا تھا، کچھ دائیں بائیں شاگرد تھے، پھولوں کی پتیاں گر رہی تھی، تو جب محمد محمد کے نعرے لگنے لگے نا تو ان عورتوں نے امام محمد کا جلوہ دیکھا، تو دیکھا دیکھی کام کیا شروع ہوا، ایک نے دیکھا تو اتنی محو ہوئی کہ اس نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، اس سے کلمہ سن کے تو دوسری نے بھی پڑھا،
تیسری نے بھی پڑھا, چوتھی نے بھی پڑھا, بیبیاں بلند آواز سے مسلمان ہونے لگی. ان کو دیکھا دیکھی مرد بھی پڑھنے لگے. ڈھیر سارے یہودی عیسائی مسلمان ہو گئے. ایک مسلمان ان سے کہنے لگا تمہیں غلطی لگ گئی ہے, یہ ہمارے نبی محمد نہیں. میاں صاحب کا نام محمد تھا نا, تو کشمیر کے لوگ کہنے لگے شاید وہاں کے ہندو سکھ وہاں کے جو تھے کشمیر کے, وہ کہنے لگے شاید وہی محمد ہے. تو فرمانے لگے میں تے بندہ ٹھگ جے لوکو, میں تے بندہ چور, جس دا خلقت کلمہ پڑھ دی او محمد ہور. میں تے بندہ ٹھگ جے لوکو, میں تے بندہ چور, جس دا خلقت کلمہ پڑھ دی او محمد ہور. تو امام محمد رحمت اللہ علیہ کو نعرہ لگ رہا تھا. تو ایک بندہ کہنے لگا یہ وہ والے محمد نہیں, یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں, یہ وہ نہیں, یہ تو ہمارے ایک امام ہے امام محمد, وہ والے نہیں. اب وہ کچھ لوگ چپ تھے, کچھ سوچ رہے تھے, کچھ بات کر رہے تھے. تو ایک بوڑھی اماں اپنے انداز میں بیچ میں سے بولی, کہنے لگی چل بیٹا چھوڑ, ہمیں پڑھنے دے کلمہ. اگر مسلمانوں کے چھوٹے سے محمد کا یہ حال ہے تو بڑے محمد کا کیا حال ہے, وہ پڑھنے دے ہمیں کلمہ. یہ حال ہے ان کے غلاموں کا تو سرکار کا عالم کیا ہو. تو امام محمد کی چال نکلی. بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ امام محمد رحمت اللہ علیہ سے ایک بندے نے ایک دفعہ مسئلہ پوچھا. اس نے کہا حضرت صاحب میں گیا تھا منڈی, وہاں سے لایا ہوں ایک ٹوکری آم کی اور ایک ٹوکری سیب کی, ہمارے یہاں کا کریٹ کہتے ہیں اس کو. تو میں وہ لے کے آیا ہوں. اب میں نے جب گھر لا کے اس کو کھولا ہے نا, تو آدھے صحیح نکلے ہیں. ہوتا ہے نا جی, اللہ خیر کرے, جو دیانتدار تاجر ہے اللہ آج کل مہربانی فرمائے. وہ ہمارا ریڑھی والا بھی بڑا ایماندار ہے, ہم کیا کریں صدر کی بات. وہ بھی سامنے جو تگڑے ہوتے ہیں اس نے آگے لگائے ہوتے ہیں, اور جو تھوڑے سے نکمے ہوتے ہیں وہ اندر والی سائڈ پہ دیوار کے اندر رکھے ہوتے ہیں. کیا کیا جائے, ہم کیا سیاستدانوں کی کرپشن کی بات کریں گے. یہاں تو معاملہ بڑا گڑبڑ ہے نیچے سے لے کر. تو کہا حضور میں نے وہ جو کھولی ہے نا پیٹی, وہ ٹوکری جب میں نے کھولی ہے تو اوپر تو آم اور سیب ٹھیک تھے, تو اندر گلے سڑے ہیں. تو اب میرے لیے حکم کیا ہے. تو آپ فرمانے لگے بھی مسئلہ شرعی ہے کہ رکھنے ہیں تو سارے رکھ, واپس کرنے ہیں تو سارے کر. یہ نہیں ہو سکتا کہ تو صحیح رکھ لے اور گلے سڑے. تو یہ مسئلہ امام محمد بتا کے تو رونے لگ گئے. تو بندہ کہنے لگا حضور مسئلہ بتایا ہے آپ نے, تو فقہ کا ایک مسئلہ ہے سادہ سا کہ حضرت اب کیا کرنا ہے, تو رونے والی کون سی بات ہے. تو فرمانے لگے یہ تجھے مسئلہ بتا کے نا مجھے کچھ اور یاد آ گیا. آپ کو کیا یاد آیا ہے. فرمانے لگے میں بھی عرض کروں گا, مولا امام اعظم کے پاس بیٹھا ہوں, معروف کرخی, سری سکتی, جنید بغدادی, ان سارے درویشوں کے پاس رہا ہوں. میں بھی بیٹھا ہوتا تھا اس محفل میں جس میں یہ ہوتے تھے, اگر جنت میں بھیجنے ہیں تو سارے بھیج. یہ نہیں ہو سکتا کہ گلے سڑے ادھر پھینک دے اور اچھے اٹھا کے لے جائے. ہم سارے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والے, سب کو کہا یا ایھا الذین آمنو, ہم سب کا اکٹھا نام. ان لوگوں کی جو محبت ہے نا وہ فائدہ دے گی. لیکن ہمارے یہاں نا کرامتیں, میرے جیسا شخص جب بھی کرامت سناتا ہے کہتا ہے میرے حضرت صاحب کا مجھ سے بڑا پیار. بھائی وہ تو پیار کریں گے ہی, وہ تو برکھا ہے, وہ تو رحمت کا سایہ ہے, وہ تو سائبان ہے. ان کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محفوظ رکھا ہوا ہے. وہ تو نفرت تو ہوتی نہیں ان لوگوں, تو کریں گے پیار, تو بازو کھلے ہوئے ہیں. تو بتا تیرے اپنے دل کا حال کیا ہے, تو اپنی بات کر, اپنی تو بتا تیرے اندر کی کیفیت کیا ہے. اس لیے کہ تیرے کام جو آئے گی وہ تیری محبت آئے گی. حضرت حرم بن حیان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں میں حضرت اویس کرنی کو ڈھونڈنے چل پڑا. ڈھونڈنے بھی اسے نکلا جسے کسی نے نہیں ڈھونڈا اور جو کبھی کسی کو نہیں ملے. حضرت اویس کرنی, یہ فقرہ کسی درویش نے نا حضرت اویس کرنی کے لیے کہا. یہ فقرہ پورا فیٹونی پہ آتا ہے. اسی کسے دے کچھ نہیں جلاگ دے تے نہ کوئی ساڈا دردی, کوئی جرانہ نہیں, کوئی دوستانہ نہیں. حضرت اویس کرنی کا مزار بھی کنفرم نہیں کہ کدھر ہے. بس اسی کسے دے کچھ نہیں لگ دے, کیا ضرورت ہے. بس ٹھیک ہے, اپنا جو ہے انداز سارے زمانے سے علیحدہ کر کے رکھا انہوں نے, علیحدہ, الگ تھلگ. تو حضرت خواجہ اویس کرنی کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے کہتے ہیں میں گیا, کرن گیا. حضرت حرم بھی نہیں, یہ داتا صاحب نے اس کو لکھا ہے. فرماتے ہیں میں گیا تو مجھے لوگوں نے کہا وہ تو حج کرنے چلے گئے. کہتے ہیں جب میں مکے گیا تو میں نے لوگوں سے پوچھا اویس کرنی آئے تھے, کہنے لگے ہم تو نہیں جانتے. یہ تو میرے جیسے لوگ ہوتے ہیں نا
جن کی تصویریں زیادہ نکلتی ہیں تو جن کی ویڈیو زیادہ ہوتی ہے تو لوگ زیادہ جاننے لگتے ہیں، ورنہ رب کریم کے بندے تو چھپے ہوئے چکر میں پڑے ہی نہیں۔ کون اویس کرنی؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت اویس کرنی چہرے پر برس کے داغ ہیں، کمزور سا وجود ہے، داڑھی زیادہ گھنی نہیں۔ جب حالات بتائے تو کہنے لگے اس طرح کا ایک شخص آیا تھا، اس نے طواف کیا تھا، پہلے بھی دنیا کرتی ہے پر جب اس نے کیا ہے نا تو اس کے طواف نے وہ خود بھی رویا ہے اور بھی بڑے روئے ہیں۔ وہ جب حجر اسود پہ آیا ہے تو رنگ بدلتا دیکھا ہے۔ کہا وہ کدھر گئے؟ کہنے لگے پورا نہیں پتا، اتنا ضرور خبر ہے کہ ان کے انداز بتاتے تھے کہ اب مدینے جائیں گے۔ تو جناب حرم بن حیان کہتے ہیں پھر میں مدینے گیا، میں نے خواجہ اویس کو ڈھونڈا، میں نے کہا یار میں نے حضرت خواجہ اویس کرنی کو ملنا ہے، کسی نے بتایا ہے کہ وہ مدینہ شریف آئے۔ تو لوگ کہنے لگے ہم نہیں جانتے وہ کون ہے۔ لیکن نا دنیا جان گئی، دنیا میں بڑا کچھ ہو گیا، بائی نیم لوگ جاننے لگے، ہوٹلوں پہ پہچاننے لگے، سڑکوں پہ پہچاننے لگے۔ لیکن بات تو یہ ہے کہ جن کو پہچاننا چاہیے اگر وہ پہچان لیں پھر تو بڑی بات ہے، پھر تو بڑی بات ہے۔ لیکن اگر وہاں ہی پہچان نہ ہو سکے تو پھر تو معاملہ بڑا الگ سا ہے نا۔ عزیز بھائی، حضرت خواجہ اویس کرنی کے بارے میں پوچھا تو مدینہ شریف کے زائرین اور وہاں کے مقامی لوگ بھی کہنے لگے کوئی نہیں پتا، ہم نہیں جانتے، ملے ہی نہیں۔ تو کہا باریک سا وجود ہے، پرانا سا لباس ہے، برس کے داغ ہے، چہرے پہ داڑھی زیادہ گھنی نہیں، کسی کو پاس نہیں بٹھاتے۔ اور پھر ایک جملہ اور کہا، سنا ہے روتے ہیں تو بڑے درد سے روتے ہیں، سنا ہے بھیگی رہتی ہیں پلکیں، سنا ہے ان کی پلکیں بھیگی رہتی ہیں۔ میں 2-4 دن پہلے کسی سے سن رہا تھا شعر، اس نے کہا تھا ایک واری میری آنکھیاں تو انہاں نے اتھرو پونجے سن، ہن چسکا پہ گیا رونے دا، ہر ویلے یا ہوزاری ہے۔ تو کہتے ہیں کہ وہ اس طرح کی اس کی کیفیت ہے۔ کہتے ہیں میں نے کہا یار وہی تو اویس کرنی تھے، کدھر گئے؟ کہنے لگے کوئی خبر نہیں، جب وہ آئے ہیں تو ان کے آنے کا انداز ہی نرالا تھا، سسکیاں اور آہیں نکل گئیں اس شخص کی جب وہ مدینے آیا۔ حضرت حرم بن حیان کہتے ہیں میں ڈھونڈتا رہا، تلاش کرتا رہا، پھر میں ان کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے عراق میں آیا تو نہر فرات کے کنارے ایک کمزور سے آدمی کو ریت کے ٹیلے پر بیٹھ کے وضو کرتے دیکھا۔ کہتے ہیں جب ان کا وضو مکمل ہوا تو میں نے کہا السلام علیکم، تو کہتے ہیں انہوں نے چہرہ نہیں پھیرا، وہیں بیٹھے بیٹھے کہنے لگے وعلیکم السلام یا حرم بن حیان، یا حرم بن حیان وعلیکم السلام۔ تو کہتے ہیں میں نے کہا کہ من انت، آپ کون ہے؟ تو کہنے لگے وہی ہوں جسے تم مکے اور مدینے ڈھونڈتا رہا۔ تو کہتے ہیں میں نے کہا حضور آپ میرا نام کیسے جانتے ہیں؟ بڑا خوبصورت جملہ ہے، اللہ کرے آپ کو یہ یاد رہ جائے، سبق کبھی نہ بھولنا، یہ سبق کبھی نہ بھولنا۔ بابا صاحب کے مزار پہ گئے تو خالی آ گئے، داتا صاحب گئے تو خالی، ایسے ہی چلے گئے، ہم فارغ لوگ تھے، کوئی کام نہیں تھا کہ بابا فرید کی گلیوں میں گھومتے رہے، ہم فارغ تھے کہ 2-2 بجے حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کی جالیوں کے سامنے کھڑے رہے۔ ہم کوئی پتھر چاٹنے والے لوگ تھے کہ آدھی آدھی رات بیت گئی اور ہم بزرگان کلمہ والا شریف کھڑے رہے؟ یہ کیسے ہو گیا کہ محدث اعظم کے مزار پہ کھڑے رہے؟ ایسے ہی کوئی بات تھی؟ حضرت اویس کرنی بول کر فرمانے لگے، کہنے لگے کیا کہا تو نے کہ میں تجھے کیسے جانتا ہوں؟ فرمانے لگے تو مجھ سے پیار کرتا ہے، عارف تو روحی من روحی کا، میری روح تیری روح کی جاننے والی ہے۔ یہ روحوں کا رشتہ ہے، یہ خطا نہیں جایا کرتا۔ عارف تو روحی من روحی کا، میری روح تیری روح کو جانتی ہے۔ یہ کیسے ہو گیا؟ کوئی ایسے لوگ تھے، تو اتنی جگہ مجھے تلاش کر آیا اور میں تجھے جانوں نہ؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ تو ڈھونڈتا رہا گلی گلی اور میں کہوں کہ میں تجھے جانتا نہیں؟ فرمایا حرم بن حیان میں، ہاں میں دعا کرتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں کہ رب کریم مجھے اور تجھے جنت میں اکٹھا کر دے۔ کہتے ہیں جب انہوں نے یہ دعا کی تو وہ چل پڑے۔ میں نے کہا حضور کہاں جا رہے ہو؟ فرمانے لگے میرا پیچھا نہ کرنا، میں کسی اور منزل کا مسافر ہوں، اور جس رستے میں چل رہا ہوں نا ان منزلوں پہ ساتھ نہیں کسی کو لیا جاتا، یہ میری اپنی ذاتی منزل ہے، اس میں پاؤں پہ چھالے ذرا سخت ہوتے ہیں، ہر آدمی کا کام نہیں یہاں چلنا، تو مجھے تنہا رہنے دے اور مجھے اپنی مرضی سے چلنے دے۔ کہتے ہیں میں نے منت کی تو کہنے لگے بس تو نے جد و جہد بڑی کی تھی تو تیرے ساتھ ملاقات کر لی، تجھے پہچان لیا، تیرے ساتھ بات کر لی، ورنہ میں کہہ چکا ہوں اسی کسے دے کچھ نہیں لگ دے۔ اسی لیے میں نے حضرت غالباً امام شورانی رحمۃ اللہ علیہ
کے حوالے سے پڑھا ہے کہ قیامت کے دن جب حضرت ویسے کرنی جنت میں جائیں گے تو ممکن ہے اس وقت بھی لوگوں کو دیدار نہ کرایا جائے، بلکہ امام شورانی کہتے ہیں اللہ 70,000 فرشتے ان کی شکل کے پیدا فرمائے گا اور ان کے جھرمٹ کے اندر چھپا کے انہیں جنت میں داخل کرے گا۔ ملاقات کس سے ہوگی؟ صرف انہی سے ہوگی جن کے لیے انہوں نے زندگی گزار دی، یا خدا سے ملیں گے یا مصطفیٰ کریم سے ملیں گے۔ یہ بھی لوگ تو محبت کریں، صالحین کا پیار، نیک لوگوں کی محبت، صالحین کی محبت رستہ آسان کرتی۔ کوئی شک نہیں کہ زمانے میں سارے لوگ اچھے نہیں ہوتے، برے لوگ بھی آئے ہیں مارکیٹ میں، ہوتے ہیں، لیکن 2 4 5 10 بروں کو لے کر کے اچھوں کی محبت چھوڑ دیں گے، نیک لوگوں کا ذکر چھوڑ دیں گے، ان کا پیار چھوڑ دیں گے، ان کا تذکرہ پڑھنا چھوڑ دیں گے، ان کے پاس بیٹھنا چھوڑ دیں گے۔ گزشتہ دور میں جو بادشاہ بھی نیک ہوئے نا وہ بھی صالحین کی محبت کی وجہ سے نیک ہوئے۔ اورنگزیب عالمگیر اگر کچھ بہتر ہوئے تو اس لیے کہ ملا جیون نیک آدمی سے محبت کرتے تھے۔ نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں، بس اسی بات سے گھر میں میرے رحمت ہوگی، اس تیرا نام وسیلہ ہے میرا، رنجوں میں نام سے راحت ہوگی۔ یہ سنا ہے کہ بہت اندھیری ہوگی، قبر کا خوف نہ رکھنا ہے دل، وہاں سرکار کے چہرے کی زیارت ہوگی، ان کو مختار بنایا ہے مولا نے، خود میں بس وہی جا سکتا ہے جس کو حسنین کے بابا کی اجازت ہوگی۔ نعت سرکار کی کرتا ہوں میں، بس اسی بات سے گھر میں میرے رحمت ہوگی۔ عصر کا دن بھی عجب دیکھنے والا ہوگا، زلف لہرا کے جب آئیں گے، پھر قیامت میں بھی ایک اور قیامت ہوگی، زلف لہرا کے جب آئیں گے، پھر قیامت میں بھی ایک اور قیامت ہوگی۔ نعت سرکار کی کرتا ہوں میں، بس اسی بات سے گھر میں میرے رحمت ہوگی۔ محمود غزنوی کی بہتری کا سبب یہ تھا کہ حضرت سیدنا ابو الحسن خرقانی کے پاس جایا کرتے تھے۔ صالحین کی محبت نے بادشاہوں کے رخ بدلے، بادشاہوں کے۔ ان لوگوں کو پیار تھا تو حالات جہانگیر بادشاہ جایا کرتا تھا خواجہ اجمیر کے آستانے پر، تو لوگ کہتے ہیں کہ بڑے سخت دنوں میں بھی ہم اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھا کرتے تھے۔ درد والی جگہ پہ جاتے تھے نا لوگ تو درد مند ہو جاتے۔ اس لیے صالحین کا پیار کبھی نہ چھوڑے، کبھی نہ چھوڑے۔ میرے بھائی کپڑوں پہ مٹی پڑ جائے نا تو کپڑے دھوئے جاتے ہیں، اتار کے پھینکے نہیں جاتے۔ چیزیں غلط ہو جائیں تو گرد جھاڑی جاتی ہے، اس نظام کو چھوڑا۔ صالحین کا پیار کبھی نہ چھوڑنا، کبھی نہ چھوڑنا۔ رب کریم کے بندوں کی محبت اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب کرے گی آپ کو۔ اللہ کے بندوں کی محبت آپ کے اندر جلوے پیدا کرے، اور اگر آپ ان کو پڑھیں گے۔ میں جب پاک پتن شریف جاتا ہوں یا کسی مزار پر میں کھڑا ہوتا ہوں نا
تو وہ جو حالات پڑے ہوتے ہیں نا ان بزرگوں کے، وہ سامنے آتے ہیں کہ یہاں خواجہ نظام الدین محبوب الہی تشریف لائے. دیکھیں نا، اگر کوئی بندہ سوچے تو ہو سکتا ہے کہ اس کا کلیجہ پھٹنے کو آئے جب خواجہ نظام الدین صاحب کہتے ہیں کہ جو باب جنت ہے نا بابا فرید صاحب کا، کہتے ہیں ایسے ہی باب جنت نہیں. فرماتے ہیں جب بابا صاحب کا وصال ہوا تو بابا صاحب وہیں لیٹے ہوئے تھے جہاں آج ان کی مزار ہے، اور ان کے سرانے بالکل جس جگہ کو لوگ باب جنت کہتے ہیں وہاں میں نے رسول پاک کو کھڑے ہوئے دیکھا ہے. اب کوئی آدمی حضور کی خوشبو محسوس، اس کا ایک ارادہ بن گیا نا کہ یہاں حضور کھڑے تھے، اس پر کیفیت کیا طاری ہوگی، اس پر انداز کیا ہوگا، اس پر وارد کیا ہوگا، وہ کہاں پہنچ جائے گا 1-2 منٹ کے اندر. تو یہ تو اس وقت ہے جب اس کے محسوسات ہوں گے، جب وہ نظریاتی طور پر اس بات سے متفق ہوگا، جب وہ خوشبو محسوس کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوگا. ایک بات عذرائے محبت ہے، کہہ دیتا ہوں کیونکہ سوالات ہوتے رہتے ہیں، کہہ دیتا ہوں. اعلیٰ حضرت کے ایک مرید تھے مولانا حشمت علی خان صاحب رحمۃ اللہ، بڑے تگڑے آدمی تھے. جن لوگوں کی پوزیشن بڑی سخت فاضل لوگ ہوتے ہیں نا، اور حاضر جواب 1 منٹ سے پہلے. پاک پتن شریف گئے تو باب جنت سے گزر کے آئے. باب جنت سے کسی ہمارے عالم نے نہیں لکھا کہ جب وہاں سے گزر گیا اب توبہ نہ کرے اور کوئی اچھا عمل نہ کرے تو جنت میں جائے گا. بس یہ کہا کہ ایک دروازہ ہے جہاں خواجہ نظام نے حضور علیہ السلام کو کھڑے دیکھا، گزر جائے کوئی تو الحمدللہ اس کے لیے ایک برکت ہے. لیکن کسی شخص نے یہ نہیں کہا کہ اب وہاں سے نکل کے آ جائے اور معاذ اللہ جھوٹ بولے، جو مرضی کرے اور کہے میں جنتی ہو گیا. یہ معنی کسی بندے نے بھی بیان نہیں کیا. ہاں وہاں سے گزر کے آئے، سچی توبہ کرے، بعد میں اپنے اعمال پہ محنت کرے، اللہ اسے برکت عطا کرے گا. فرماتے ہیں میں پاک پتن شریف سے ہو کے آیا، رش بڑا تھا، اس کے ایام تھے، تو باب جنت سے گزر کے آیا تو میں بس کی چھت پہ بیٹھ گیا. کچھ اور لوگ بھی تھے، تو ان میں سے کچھ ایسے صاحبان بھی تھے جن کو بیماری ہوتی ہے چھیڑ کے رکھنے کی، کوئی نہ کوئی بات کیے رہتے ہیں، یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا. کہتے ہیں انہوں نے بات چھیڑ دی، مولانا کہاں سے آ رہے ہو؟ تو میں نے کہا پاک پتن شریف. تو کہنے لگے کہ آپ وہ بہشتی دروازہ جس کو کہتے ہیں باب جنت، وہاں سے بھی گزرے ہیں؟ کہنے لگے الحمدللہ، لائن تو بڑی لمبی تھی پر موقع مل ہی گیا ہے، گزر گیا ہوں وہاں سے. تو کہتے ہیں مجھے سونگنے لگ گئے. کہنے لگے پھر تو آپ جنتی ہو گئے ہوں گے، پر آپ کے پاس سے جنت کی خوشبو نہیں آ رہی. تنزیہ انہوں نے کہا، تنزیہ. تو کہتے ہیں انہوں نے طنز کیا تو مجھے بھی حق حاصل تھا، جواب در جواب کی تو اجازت ہونی چاہیے نا. میں نے کہا مولانا کیوں، آپ کیوں سونگ رہے ہیں؟ کہنے لگے میں نے حدیث پاک میں پڑھا ہے کہ جنتی 500 سال بھی دور ہوگا تو اس کے پاس سے خوشبو آئے گی، یعنی 500 سال لگیں گے ابھی اس تک تو پھر بھی جنت کی خوشبو آئے گی، تو آپ سے تو کوئی نہیں آ رہی. کہتے ہیں میں نے ان سے کہا آپ نے ایک حدیث پڑھی ہے، اگلی بھی پڑھ لینی تھی. حضور نے فرمایا جہنمی کو جنت کی خوشبو کوئی نہیں آئے گی. یہ نہیں پڑھی آپ نے حدیث، یہ نہیں نظر سے گزری. تو کہتے ہیں اب وہ مولانا مجھ سے معذرت کرنے لگے، کہنے لگے یار آپ تو ناراض ہی ہو گئے. تو میں نے کہا بھی آپ نے کیوں چھیڑی بات؟ میں نے آپ سے کوئی ڈسکس کیا؟ آپ نے پوچھا کہاں سے، پھر آپ ہی نے کہہ دیا کہ وہاں سے گزرے کہ نہیں جنتی دروازے سے، اور پھر آپ نے ہی اعتراض کر دیا. تو پھر ہمیں اتنا تو حق حاصل ہے نا، ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، اور تم قتل بھی کر دو تو چرچا نہیں ہوتا.